جی میرا نام مبارک نقشبندی ہے اور قبلہ قاری صاحب کا شاگرد ہوں اور ہم ضلع شیخو پورہ سے آئے ہیں ابھی۔ یہ شیخو پورہ سے آپ آئے ہیں، اور قاری صاحب کون سے قاری صاحب کے شاگرد ہیں؟ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب۔ قاری شاہد صاحب وہ جو نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، کس سلسلے میں آئے تھے آپ دربار شریف؟ یہ مولانا بیٹا گم گیا تھا تو ہم نے جعلی پیروں کے پاس گئے تھے اور کافی پیسہ بھی ضائع کیا، تقریباً 80,000 کے قریب۔ جب قبلہ قاری صاحب نے بتایا تھا دربار شریف چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو ہم نے ادھر آنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کرم 6 ماہ کے بعد اب یہ ہمارا بیٹا ہم کو واپس مل گیا ہے پیر صاحب کی دعا کی وجہ سے۔ یہ فیکٹری سے جب کام کے لیے گھر سے نکلا تھا تو وہاں سے یہ غائب ہو گیا تھا، کوئی محلے کا دوست تھا وہ ساتھ لے گیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا یہ کہاں گیا ہے۔ جس نے جو بتایا کہ تو یہ 1 ماہ میں نے فیصل آباد میں گزارا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ پشاور میں گزارا ہے، کوہاٹی اور ارباب بنگلہ جو بتاتا ہے، پھر آزاد کشمیر میں بتاتا ہے، پتہ نہیں کام کیا یا نہیں کیا، یہ ہمیں خود اس کا نہیں پتا، ابھی اس کا ذہن کام نہیں کر رہا۔ جب میں پہلی دفعہ ان کے والد صاحب کو لے کر یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت قبلہ پیر صاحب سے بات کی تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ 3 ہفتوں میں آ جائے گا۔ تو پھر دوسری دفعہ ہم دم کے لیے آئے تھے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا۔ پھر تیسرا دم انہوں نے سیالکوٹ میں کروایا تھا بڑی محفل میں، اس کے بعد انہوں نے ادھر نہیں آئے تھے، لیکن میں نے ان کی تصویر کے ساتھ جب بھی یہاں آتا تھا دم کرواتا تھا۔ اور الحمدللہ ایسا کرم ہوا ہے کہ اس نے خود بتا دیا ہے کہ یہ پیر صاحب مجھے خواب میں ملے ہیں اور مجھے آواز دی کہ آپ گھر چلے جائیں، اور میں گھر آ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ بھی آپ آئے تھے، وہ جو گناہ کلاں میں جو بہت بڑی محفل ہوئی تھی جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، سب سے بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آپ نے دم کروایا تھا ان کی تصویر لا کے؟ جی الحمدللہ کروایا تھا۔ ان کے والد صاحب بھی اس محفل میں آئے تھے؟ وہ صرف ایک محفل میں گئے ہیں، اس کے بعد کسی اور محفل میں نہیں گئے۔ دل بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، جعلی عاملوں وغیرہ کے پاس یا اور لوگوں کے پاس گئے ہوں گے تو پیسے بھی آپ نے دیے ہوں گے، تقریباً کتنے پیسے دیے؟ تقریباً 80,000 روپیہ ضائع کیا ہے۔ 80,000 روپے اللہ تعالیٰ کے نام پر لوگوں سے یعنی آپ سے لوٹ لیے گئے؟ جی بالکل ایسے ہی۔ تو دربار شریف آنے کے بعد یہاں پہ آ کے یہاں کیا اخراجات ہوئے ذرا بتائیے؟ صرف کرایہ آنے جانے کا اور کوئی خرچہ نہیں ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کہانی تو نہیں سنائی یا کسی نے کوئی لین دین تو نہیں کیا آپ سے؟ جی بالکل نہیں، الحمدللہ یہاں سے پیار ہی ملا ہے بس، اور جس کو بھی بولا، جس خادم بھائی کو بولا اس نے کہا یا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ یقین کے ساتھ آئیں، تو الحمدللہ ہم یقین کے ساتھ آتے رہے، اللہ نے کرم کر دیا ہے بس۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف آپ آئے، لیکن اس سے پہلے آپ کافی لوگوں کے پاس گئے، جھوٹے لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے ہزاروں روپے آپ سے لے لیے، 80,000 سے قریب لوگ آپ سے پیسے لے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف اور ان جیسے بہت سے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کرتے رہیں، لیکن ہمارا جو یقین ہے دربار شریف پہ ہی ہے، وہ کرتے رہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو برا کہتا ہے میں اس کو بھی دعائیں دیتا ہوں۔ ہم الحمدللہ پیر صاحب کی مشن کو لے کر آگے چلیں گے بس۔ قاری شاہد محمود قادری جو کہ نامور نعت خواں اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے عقیدت مند اور اس کے ساتھ ساتھ سپہ سالار ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صدارت میں ہونے والی محافل میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے شاگرد کی زبانی آپ نے خود سنا کہ جعلی پیر وہ ہوتے ہیں جو مجبور اور پریشان حال لوگوں سے روحانیت اور اللہ کے نام پر پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں کسی بھی قسم کی چیز یا پیسے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ کا نام اور روحانیت انمول ہوتے ہیں، اور جہاں اس کے عوض پیسے وصول کیے جائیں وہ جگہ جھوٹی ہوتی ہے۔ قاری شاہد محمود قادری نے کسی اور کا نہیں بلکہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آنے والوں پر کرم فرما دیتا ہے اور گمشدہ اور لاپتہ بچے اپنے والدین کو دوبارہ مل جاتے ہیں، وہ بھی کوئی پیسہ خرچ کیے بغیر، کیونکہ یہاں سپہ سالار ختم نبوت لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہے۔ اس لیے آج مسلسل اور موسلادھار بارش ہونے کے باوجود بھی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں زائرین کا ہجوم رہا اور قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حسب معمول لوگوں کو دم فرماتے رہے اور ملاقات کرتے رہے۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔